مرحلہ آ گیا کہ یہ جو 10 دن ہے نا، گویا یہ رمضان شریف کے 10 دن ہے۔ دوبارہ آ گیا رمضان شریف، رحمت کو جوش آیا، 2 مہینے کے بعد رحمت نے کہا ایک دفعہ پھر رمضان شریف ہو جائے، لیکن اس دفعہ 10 دن کا رمضان شریف رکھو۔ ان دنوں سے بڑھ کر رسول پاک نے فرمایا دنیا میں دین اللہ نے بنائے ہی نہیں، تبتل اختیار کر جائیں اس میں۔ حاجی وہاں تبتل اختیار کر جائے، دوسرے ملکوں والے فرمائے ادھر کر جائیں۔ تبتل کیا ہے؟ یاد الہی میں گم ہو جانا۔ جنہوں نے قربانیاں دینی ہیں وہ سارے اپنے ناخن داڑیاں بڑھا لیں اللہ کی یاد میں، پورا گھر ہی۔ لوگ پوچھتے جی پورے گھر کی کیا دلیل ہے؟ وہ تو رسول اللہ نے کہا جو کوئی کرے، نہیں، جس گھر میں حتم ہوئی وہ۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اکیلے کی قربانی نہیں ہوتی، ہمارا مسلک یہ ہے کہ ایک گھر میں جس نے قربانی کرنی، چاہے سارے گھر کے اندر 50 آدمی بھی رہ رہے ہیں ان کی طرف سے، تو جس کی طرف سے قربانی ہوگی وہ سارے پھر اسی طرح سے کریں گے۔ ہمارا یہ مسلک ہے، اور مسلک بھی ہمارے میں صرف یہ نفلی ہے، کوئی فرضی شے نہیں۔ دولت ہوتے بھی آدمی چھوڑ دینا اس لیے کہ بھائی لوگوں کو بتانا ہے۔ حضرت ابوبکر عمر دونوں چھوڑتے تھے۔ ایک اہل حدیث کو دکھایا نہیں جی وہ کوئی وجہ، تو وجہ یہی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی اس کو بات کی کہ جی کسی وجہ سے چھوڑتے ہوں گے، تو میں نے کہا وجہ یہی ہے کہ ادھر لکھا ہے کہ پیسے ہوتے تھے، صرف اس لیے چھوڑتے کہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ گئے۔ حنفی کہتے یہ فرض ہے، قرض اٹھا کے دے، ایسے دے، جس کے پاس نصاب ہے وہ دے۔ حضور نے فرمایا ہماری وہ اس کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ واہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حافظ بیرلوی کہتا ہے یہ حدیث کوئی نہیں تھی، یہ حدیث کوئی بھی صحیح، کوئی اس کو ٹھیک کرنے کے زور پہ چڑھے ہوئے ہیں، کوئی اس کو ضعیف کرنے پہ۔ اگر یہ ہے بھی نا استطاعت والی تو اس میں بھی حضور نے فرض نہیں کیا۔ استخفاف کی نیت سے کوئی اس کو معمولی جان کے، نیکی جان کے نہ نہیں کرتا تو وہ بات ہے۔ نیکی بہت بڑی ہے لیکن اپنے اوپر بوجھ ڈال کے نہیں کرنی۔ اگر دل میں ہے کہ یار یہ نیکی کر رہا ہے، بس 80 لاکھ کا بیڑا اگر ہوتا تو میں بھی کرتا، بس آپ نے سوچ لیا، اللہ نے کہا تیرا لیکھتا سی 80 لاکھ کھالا، ویسے ہی سوچ لیں، اللہ پاک نے کوئی یہ ایسی نیکی نہیں کہ آپ نے اس میں پھنسنا ہی ہے، جا کے قرضے اٹھا کے کرنا ہے۔ اگر آپ اتنے غریب ہیں کہ 5-5 ہزار ڈال کے ایک بکرا لے لیتے ہیں، بعد میں 2-2 4-4 سے خود ہی سارا کھا جاتے ہیں تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، 100 آدمی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ فرض کہہ دے نہیں ہے؟ ہاں پھر بات چپ میں کڑی ٹیلی فون، عید دی رات بھی ٹیلی فون، سویرے بھی ٹیلی فون، بتا جو دیا بھی کان کٹائے آ گیا جی، وہ کان کاشی جی یہ تصویر کھینچے قانون دیکھیو کی ہے، بتایا جو ہے بھی 4 چیزیں۔ لنگڑا، لنگ مار کے پتہ چل رہا ہے بھی لنگڑا ہے، معمولی سے نقص کی بات کوئی نہیں، بالکل لنگڑا ہو، لنگڑا کے چل رہا ہو، واضح پتہ ہو یہ لنگڑا ہے، معمولی نقص نہیں۔ کانا، پتہ ہو کہ آنکھ جو ہے وہ اس کی ضائع ہو چکی ہے، سب دیکھتے ہیں کہ کان، معمولی نقص کی کوئی بات نہیں ہے۔ پورا کانا ہو، ایسا بدیق اور مریل، کوئی اوپر ہڈی نہ ہو، بندے کہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، مریل، سمجھ گئے نا؟ ایسا جانور بھی آپ نے نہیں ذبح کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندیاں وہ لگائی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اس طرح کا لے جائیں کہ وہ بالکل مریل قسم کا ہو جانور، یہ جانور آپ نے ذبح نہیں کرنے۔ باقی جو ہے کسی کا کان، سینگ، کوئی ادھر ٹک لگ گیا، ادھر ہے نہیں، ناک پہ سے کوئی نشان لگ گیا، ادھر ہے، اللہ کو قبول ہی قبول ہے۔ اصل قبول تمہارا دل اگر قبول ہو گیا تو قربانی بھی قبول ہے، ورنہ چکو قربانی تے حجاں عمرہ، ہم تو ویسے ہی سبحان اللہ ہیں۔ ان دنوں میں وہی ذکر کرنے ہیں جو ذکر میں نے رمضان میں آپ کو بتائے تھے۔ ایک سیکنڈ بھی جس آدمی کا ذکر سے خالی گیا وہ برباد ہو گیا۔ ایک سیکنڈ میں تم کو بتا دیتا ہوں، واش روم میں جا رہے ہو، دل میں اللہ اللہ اللہ، آتے جاتے بلند آواز سے پڑھو، بار بار گھر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر بھی بیٹھے کہی جاؤ لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھے جاؤ، ادھر بھی کوئی روک نہیں ہے کسی کو کہ کوئی بندہ تلبیہ حاجی نہیں پڑھنا ہے، آپ پڑھی جائیں بیٹھے۔
دل کو تازہ کریں جنہوں نے حج عمرے کیے ہیں، وہ روزانہ ایک تسبیح لبیک کی پڑھا کریں، مزہ آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں صرف تہجد کے وقت لبیک کی تسبیح پڑھ لے، نور اوپر سے روشنی کی طرح نہ برسے، مجھے پکڑ لینا ہے خالص اللہ کے لیے، ایک تنہائی میں ہو کے پڑھنا ہے، نانا برسے مجھے پکڑ لیں آگے، کاشف کی کوئی کچھ دیکھی نہیں، شاید کچھ دیکھیں گے ضرور، آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو جائے، پسینے چھوٹ جائیں، رونے چھوٹ جائیں، ایسا لبیک آپ پڑھیں۔ بھی اللہ کے بندے نے تو حاجی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، ابھی اس نے اخیر کر دی، اس نے ابھی اخیر کر دی۔ اس لیے کوئی بندہ کسی فیس بک، انسٹاگرام، فلموں میں، گانوں میں کوئی بندہ معمولی سا بھی نہ دیکھے، بات بھی نہ کرے کسی سے، بات بھی کوئی نہیں کرے، ایسے ہی بکرے لے جانے کے لیے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جو بکرا ہاتھ آتا ہے بسم اللہ پڑھ کے بہت پیارا، اگر پیارا پیارا کے چکر میں تم چلے گئے نہیں نہیں چنگا، ختم، دیکھیں کوئی وزن ہے، دل سے دینا، جیسا مرضی ہو، بڑے عیب چار نہ ہو کہ یا اللہ میں نے وقت ضائع کیے بغیر یہ لے لیا، جاتے وقت جاتے میرے متھے وہ لگائیں جو میں ٹائم ضائع، میں نے آ کے عبادت کرنی تیری۔ اوارا پھر رہے جی، لاہور جا رہے جی، بکرے دیکھن، نواں کوٹ پینڈ ہے کہ 40 بکرے کے بندے نے کھڑے کیتے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوارا شیطان کا یہی کام ہے کہ آپ کو نیکی کے چکر میں پھنسا کے آپ کو برباد کر دیتا ہے، بڑے لوٹنے اس نے۔ یہاں ہی حاجی بن جائیں، آپ حاجی ہیں، جیسے حاجی لا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ لڑتا ہے، نہ شہوت کی بات کرتا ہے، نہ گناہ کی بات کرتا ہے، 3 حرام کام ہے، آپ بھی اپنے اپنے حرام کر لیں، یعنی موبائل فونوں پہ پیکج لگے، لڑکیوں سے باتیں ہو رہی، رنڈی بازی ہو رہی، اندر بیٹھے گھر بیٹھے کنجر خانے بنائے، بند کریں سارے کام کو، اللہ رسول کو، اور قرآن مجید پورا ختم کرنا ہے۔ کتنا؟ 7 منزلیں تھیں، اگر آپ پہلی سے آپ نے شروع کی ہوئی تھی تو آپ نے 8ویں تک چلنا، اور 9واں تھا آپ کا دن کا روزہ، 9ویں کو کمال روزہ رکھنا ہے، بھی باندھی کر کے ساری رات عبادت، دن عبادت، صبح تک قربانی کا دن بھی پوری عبادت۔ پہلے 10 دن گئے، آپ 9واں کر کے 10ویں دن آوارہ ہو جاتے ہیں، 10 دن۔ اور جو بندہ ان دنوں میں پورے دنوں میں روزہ رکھنا روزے رکھے، وہ تو اخیر ہوگا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی نے فرمایا جو اتنا ذکر کرتا ہے اس کے برابر دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، صرف ایک آدمی ہو سکتا ہے، وہ جو اللہ کے لیے خالص اپنا گھوڑا، مال اور اپنی جان تینوں سرحد جہاد پر جا کر ختم کروا دینا اور اللہ کی راہ میں ذبح ہو جائے، وہ برابر ہو سکتا ہے، باقی اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا۔ ادھر بیٹھے مرتبے مل رہے ہیں، آوارہ کتوں کی طرح ادھر پھر رہی ہیں عورتیں، اور آوارہ کتے ادھر پھر رہے ہیں، کیا کرتے پھرتے ہیں؟ آپ کی عید کی تیاریاں کن چیزوں میں آپ مگن ہیں؟ لٹ رہی دنیا آپ کی، اور کس کاموں میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے کام کرنے ہیں۔ 9 کا روزہ بچوں سمیت پہلے ہی ذہن بنا دیں، بچوں سمیت سب کا ابھی شروع کر، 2 سال کے گناہ، اور 2 سال کیا کچھ نہیں کیا 2 سالوں میں، کیا کچھ نہیں کیا، چھوڑا کون سا گناہ ہے، بس اتنا بتا دیں بھی چھوڑا کون سا گناہ ہے۔ 2 سال کے سارے گناہ معاف، ساری زندگی پڑی ہے، ہر سال رکھی جاؤ، 60 سال 30 سال اگر رہ گئے ہیں، 20 سال رہ گئے، 40 سال کے گناہ تو ویسے ہی اللہ نے صاف کر دینے۔ ایک ہو گیا، ادھر محرم کا ایک رکھ لو روزے، 1 سال کے وہ ہو گئے، اب 3 سال ہو گئے، 1 سال میں 3 سال کے گناہ معاف۔ 20 سال بھی اگر آپ نے یہ رکھ لیے تو کتنے سال کی ہو گئے آپ کے؟ 60 سال کی زندگی میں ویسے ہی معاف، 10-12 سال اللہ سے ویسے ہی گنجائش مل جانی ہے۔ بھی وہ میں بچہ تھا، ہجے میں بالغ نہیں سی ہویا، کٹ کے دیکھ لو 24 تاریخ 2000 فلانی میں بالغ ہویا، اس تو پہلے میں ویسے ہی کچھ عقل نہیں سی ہے کہ 20 سال تک کاش صاحب میں 25 سال کی عمر سے ملیا ہوا، 2-4-5 سال میں ویسے ہی اعتماد کردیاں لگ گئے کہ پتہ نہیں ہر ایک منڈا ہی چکائی جا رہے ہیں، 5 سال 10 سال اس 35 سال ادھر پالو، 30 سال ادھر پالو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، میری بات مان جاؤ، کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ایسے طریقے میں نے ایک کتاب منگوائی ہے باہر کے ملک سے، وہ آج ہی میرا شاگرد، کہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں، سکنٹوں کی عبادت، کتنی؟ میں کہا یار میں اسپیشل منگوائی، میں نے کہا یار یہ کتاب لازمی نکالنی ہے تاکہ بندوں کا نامہ مال تو صاف کرائے نا، اللہ کے پاس جائے، اللہ کے کوئی رجسٹر سے کچھ نہیں ہے،
ادھر پہاڑا نے پہاڑ آئے ہوئے بندے کے، بندہ سدو کیڑا ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے کتاب لکھی اور جس نے پہنچائی اور جن تک پہنچ گئی سارے ہی معاف۔ یہ رحمت کے دن ہے، برس رہی ہے رحمت، اتنی زور سے برس رہی ہے۔ اللہ اس وقت بڑے موڈ میں ہے، کیونکہ 9 کو اس نے جو دنیا بخشنی ہے نا وہ تو چھوڑ ہی دیں۔ کہا یا اللہ یہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا، فرمایا ویسے ہی گزرنے والے کو بخش دو، لکھو اس کا بھی صاف نامہ مال۔ حاجیوں پہ بڑی رحم ہو رہی ہے، اور جو حاجیوں جیسی شکل اپنے ملکوں میں بنا لیں گے ان پہ رحم ہو جانا ہے۔ میری نصیحت یہ مان لینا، یہ میری نصیحت آپ لوگوں کو ہے کہ جب یہ 10 دن آ جائیں آپ پاگل نظر آئیں، مجنون اتنا ذکر کرو اللہ کا، مجنون۔ گھر والے کہ خیر حاجی جی اگے تو تسی بڑے، بیگم بھی حیرانی اسے دیکھنے لگ گئے کہ انہوں کی ہو گیا، بچے دیکھیں ایک دوسرے کو کونیاں مارے، آج کل کوئی لگ رہا ہے کوئی لمحہ ہی کام پہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح یار دوست بھی فون کرے حاجی کی ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، بلے ہو تو کون ذکر کرنے لگ گیا ہے جی، حیرانی پھیل جائے ہر طرف۔ ایسے آپ نے حج کرنا ہے، یہ حج ہے آپ کا، 10 دن کا آپ کا حج ہے، 5 دن تو گوا لیے آپ نے، 5 دن تو ضائع ہو گئے۔ کیا کرتا، موضوع چل رہے ہیں ہے جی، 5 دن تو آپ کے ضائع ہو گئے، 5 دن باقی رہ گئے۔ 5 دنوں میں پورا قرآن مجید ختم کرنا ہے۔ وہ میں نے جو بھیجا ہے آپ کو شعیب صاحب، وہ جس پہ قرآن مجید کی منزلیں میں نے بنائی ہیں، وہ سب کو گروپ میں میسج کر دو، جس کے پاس گروپ ہوگا پہنچ جائے گا کہ میں نے اس کی منزلیں بنا دی کہ 7 دنوں میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا، اس سورت سے اس سورت تک ڈیلی پڑھو، اس سے تک یہ کام قرآن مجید۔ ابھی نہیں تو 5 دن ہیں، 5 سپارے، ایک نماز کے ساتھ ایک سپارہ، ایک تہجد کے وقت 6 آتی، ختم، کوئی مشکل نہیں ہے، ارادہ کر لو، ابھی کر لو، ہاتھ کھڑے کر لو۔ کس نے ارادہ کر لیا ہے، بن کے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہوں، سمجھ گئے نا، ختم، ذکر ہی ذکر۔ یہاں میرے پاس آپ نے صبح 6 بجے عید والے دن آ جانا ہے، ٹائم عید کی نماز پڑھیں گے، 4:45 میں نے فجر پڑھانی، صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ میں تو 3:24 پہ اذان ہوتی ہے، 3:25 پہ اپنی نماز شروع کر دیتا ہوں، میں نہیں 1 سیکنڈ بھی انتظار کرتا، ٹھیک ہے نا، اسی وقت مالک کو حاضر چاہیے بندہ۔ ابھی اس نے کہا ادھر اذان ختم ہو رہی ہوتی، درود شریف پڑھتے اللہ اکبر، اللہ کو حاضر چاہیے، کاشف علی حاضر، دعا ہی مانگ لی، اللہ سے دعا کر لی تھی برسوں سال پہلے بھی تھوڑی نیند کر دے اور طاقت والی نیند کر دے، اٹھوں تو حشاش بشاش ہوں، تیری عبادت کروں، نفس کا زور نہ رہے، نیند کا زور نہ رہے، ایسا کر دے۔ اللہ نے کہا کر دیتے ہیں، ہمارا کیا، بٹن دبا دو، ادھر جوڑ دیو، بائی پاس کر دیتا اسی وقت، ادھر چیرا دیتا ہے، جوڑی نیند پوری۔ مانتے نہیں نا، اب بھی مامے بنتے ہیں نا جا کے نیکیاں کرنے کے۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تجھ کو چاہتا ہوں، اپنا آپ مجھ کو دے اور اس میں میری مدد فرما، میں آپ کو لے لینا چاہتا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ میں کہوں میں جی آپ سے یہ مال خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں آپ لے لیں، 500 کا ہے، تو میں کہتا ہوں اس میں آپ میری مدد فرمائیں، ٹھیک ہے، میرے پاس 100 ہے، 400 آپ ڈال دیں، حیرانی والی بات نہیں، کوئی نہیں یہ سودا کا، اللہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگنے میں مدد مانگ لیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، اس لیے باتیں نہیں کرنی۔ آج کا جمعہ بڑا قیمتی ہے، یہ نہیں آنا پھر دوبارہ۔ جس بندے کا کوئی مالی نقصان، کسی بڑی مصیبت، مشکل میں پھنس گیا، بچہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، مریض ہے، شفائیں نہیں مل رہی، کام سیدھا، دلی سکون اڑ گیا، وسوسے آ رہے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس گیا، آج عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جائے اور مغرب تک خوب اللہ کا ذکر کرے، نبی پاک پہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالی کام ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ ایک جمعہ، دوسرا عصر سے مغرب کا وقت، تیسرا درود شریف اور استغفار اور اللہ کی حمد و ثنا، اور چوتھا آپ کا کام ہوا پڑا ہے، آپ اپنا کام کر لیں۔ بدھ والے دن جو عید آنی ہے نا، اس کے اندر ظہر سے عصر تک کا وقت بڑا قیمتی ہے، ضائع نہیں کرنا، دعا قبول کروانی تو بدھ کے دن ظہر سے عصر تک کا وقت ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو رمضان کے روزے، سارا دن ذکر، رمضان کے معمولات، روزے، 9 کا روزہ بدکاری سے بچیں، تہجدیں شروع کر دیں، تہجد کسی بندے کی نہ آپ کی قضا ہو، جتنے دن حج ہو رہا ہے نا اتنے
آپ نے ادھر حاجی بننا ہے بس. میری آپ نے یہ نصیحت یاد کر لینی. کھانے پینے گوشتوں کے پیچھے نہ پڑیں. بھی بکرا ایدا تھے بکرا ہونا. آج ایک آدمی تارا کہتا 3 ڈالے لیمن دے لے آئے ہیں لیمن سوڈے کے. آج ادھر بات ہو رہی ایک جگہ پہ لیمو کا کہتا پتہ 2 یا 3 کلو گوشت کھائی جانا ہے. لیمو تک کھول کھول کے اندر پی جانا ہے. داڑھ کٹ دڑی میں. یہ ابھی بات ہو رہی ہے 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے. کسی جگہ میں بیٹھا تھا میں میری نا اللہ 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 میں کیا اس کو کوئی بتائے اس گوشت کا جو حساب ہونا ہے. میں نے کہا اس کو کوئی بتائے گوشت کا جو حساب ہونا ہے. وہ گوشت کھا کے زنا کرنے اور وہ گوشت کھا کے پروگرام بن گئے رنڈیوں اور کنجریوں اور کبابوں اور ٹکوں کے مشوقوں کے. ہاں جی گناہ کی تیاری ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے نیکی کی تیاری کرو. ادھر کیا ہو رہی ہے؟ گناہ کی تیاری ہو رہی ہے. ہاں جی صرف ایک کام کرو. نبی نے فرمایا حج کیا ہے؟ فرمایا سج سے اور جین پر. وہ کیا ہے؟ فرمایا سج یہ کہ اتنا خون بہا اللہ کی راہ میں دے جا قربانی پہ. 100 اونٹ سرکار نے دیے. ساری زندگی مدینے میں 2 بکرے ساری زندگی. اور نفل عبادت کہ جی حضور نے کیوں نہیں چھوڑی اگر فرض تھی. اور حضور پاک تو نفل بھی شروع کر لیتے تھے. بی بی عائشہ کہتی پھر وہ چھوڑتے تھے فرض کی طرح ہی پڑھتے تھے. نبی اس طرح کے تھے اب معاذ اللہ من ذالک جیسے آپ رویے رکھتے ہیں. نبی تو نفلوں کو بھی فرض بنا کے تھا. سرکار کو ناپسند ہوتا تھا کہ ایک نیکی شروع کر دی اب میں بند کر دوں. اب صدقہ دینا ہی دینا ہے. اپنی صدقے نمازیں پڑھنی اس لیے نبی نے نہیں چھوڑی. نبی تو قربانی نبی تھا کیا؟ نبی کی تو ساری زندگی قربانی. جوانی کی قربانی, بڑھاپے کی قربانی, نواسوں کی بعد میں قربانی, بچوں کی قربانی, مال کی قربانی, جان کی قربانی, اولاد کی قربانی, یاروں کی قربانی, گھر بار کی قربانی, شہروں کی قربانی, سب کی برادری قوم رنگ نسل کی قربانی. نبی تو ایک عجیب ہی چیز آئے تھے. نبی کا کیا تم کہتے ہو؟ نبی کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. 100 اونٹ جس وقت سرکار نے کیا ہائے ہائے ہائے. یہ مرتضی یمن سے لے کے آئے پلے سرخ رنگ کے اونٹ سونے سونے سے اونچے اونچے. یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے 35 اونٹ. ہاں جی اپنے ہاتھ سے نبی نے ذبح کی. ہر اونٹ آپ نے پھر سب کی سارے اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کے 100 بوٹیوں کی ایک ہانڈی بنائی. ان 100 بوٹیوں کا پھر نبی نے شوربہ نکلایا. وہ 100 کی شوربے سے ایک چھوٹی سی پیالی نبی نے لے کر وہ شوربہ تناول فرمایا کہ سب کی برکت میرے میں آ جائے. قربانی کا گوشت آپ تو کھاتے جانوروں کی طرح. آپ کو کیا پتا قربانی کا گوشت وہ برکت ہے کہ سامنے رکھ کے پہلے تو میں روتا ہوں کتنی دیر اس کو دیکھ کے. کئی دفعہ تو بوٹیوں کو چوم لیتا ہوں. میں کہ اللہ تیرے نام کی شرک کے کتنے کھانے کھائے, 2 نمبر ولیمے کتنے کھائے ہیں, بدعت کی روٹیاں کھائیں اللہ, اپنے گھر کا حرام مال کھایا. اس لیے کوئی ایسا رزق حلال آیا ایک بوٹی جب کھا کے دیکھی اللہ تیرا اتنی برکتوں والا رزق ہے, ایک ہی کھا لیں وہ تو کروڑوں کھانوں کے برابر نہیں ہوتا. اللہ کے نام کا کھایا جائے, صرف خالص للہ کھایا جائے. اس کی تو لذتیں بے شمار, اس کی لذتوں کا کچھ نہیں پتا. یہ ایک بوٹی جب چبا چبا کے کھاتے ہیں اندر کیا بوٹی نہیں جا رہی, وہ کوئی 2 کلو گوشت کھانا ہے. ایک بوٹی سے جو نور اللہ کا آتا ہے. اللہ 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 اللہ. پھارے کاربیناں دیاں گولیاں, سوڈا لیمن دا انتظام, شراباں دے گھٹ وچ پا کے ہضم کر لو, تن لو 52 کر لو. جن کھانوں کو ہضم کرنے کے لیے شراب اور کاربینا کی گولیاں, وہ نور کے ٹکڑے ہوں گے, وہ نور کے ٹکڑے ہوں گے. اور میرے دوستو میرے عزیزو یہ شے ہی اور ہے. قربانی حق حلال کی چھوٹی سی لی ہو نا, اتنی سی بھیڑ 6 مہینے کی, وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے. بادشاہ یہ میری وہ ان ہاتھوں کی کمائی ہے. سب سے نبی نے فرمایا عظیم کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کے ہنر سے کمائے, ہنر سے کمائے. تجارت کا ایسا شعبہ رکھے کہ یہ میں نے خالص سودا اللہ کے لیے کیا ہے, اس سودے کی قربانی الگ کر کے رکھے. اپنے صدقے خیرات کے پیسے ہمیشہ سپیشل سوچ کر کرے کہ یہ جو میں نے کرنی ہے نا تجارت, آج 20 تاریخ کو جو مال میں نے بھیجنا ہے فلاں پارٹی کو, اس پارٹی سے میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, اس سے صدقہ, اور اس کے ساتھ درمیان میں جھوٹ نہیں بولنا, باوضو ہو کے سودے کرنے.
جن لوگوں نے کام کرنے اتنے سودا آئی جا رہا میرا مال چکا دے وک جاوے کچھ پھر تھوڑا جہا حرام دے مال چو قصہ ادھر کہنا پہنچا دے جائز ہو جائے گا. یہ ایف بی آر نہیں ہے کہ آپ اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ روپیہ دے کے تو باقی ملک ریاض نے 3000 ارب معاف کرا لیا 450 ارب دے کے ثاقب نثار کو چلو یہ باقی لٹے تے تو جائز ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے ایک تو عبادت کی خیر کر دینی ہے. گھر جا کے بیویوں کو یہ بتا دیں آپ کے گھر میں انٹرنیٹ نہ چلے ٹی وی نہ چلے بند کر دیں ڈنڈا اٹھا لیں. سارے کام اپنی مرضی سے کراتے ہیں یہ نہیں کرا سکتے آپ انہیں بتائیں بٹھا کے پیار سے کہ یہ بتایا ہے بہت دن قیمتی ہیں. تو ہمارے ساتھ جی نے کہا ہے کہ ادھر وہ حاجی بن جائیں گے ادھر ہم گھر بیٹھے حاجی بن جائیں گے. ان حاجیوں سے بھی پتہ نہیں آپ نے بڑھ جانا ہے.